ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں شروع کی 2 آیتوں میں اللہ کے ایک ہونے کو، توحید کو بیان کیا گیا تھا، اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بھی دی گئی تھی۔ اللہ ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کوئی انسان ایک اکیلا کیا پوری دنیا مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے زمین سے پھل پھول نکالے، یہ کام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، نبی کے سچے نبی ہونے کو بتایا۔ یہ بتایا کہ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے تمہارے پاس موجود ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہیں، اور اپنے اس دعوے کے ساتھ وہ میری کتاب قرآن مجید لے کر آئے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کتاب بنا کر پیش کر رہے ہیں، اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ یہ خود اپنی طرف سے آئے ہیں، اور یہ کتاب اپنی طرف سے خود بنا کر پیش کر رہے ہیں، ایسا اگر تم سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی عرب میں رہنے والے ہو، تم بھی قریش کے خاندان سے رہنے والے ہو، تم کو بھی اپنی زبان پر ناز ہے، تو چلو پورا قرآن نہ صحیح، قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کریم میں 114 سورے 30 پارے ہیں، اتنا نہیں، ایک معمولی چھوٹی سی سورت بنا کر دکھاؤ۔ لیکن نہیں بنا سکے، اور اللہ کہا کہ نہیں بنا سکیں گے بھی، بنا نہیں سکے، بنا بھی نہیں سکیں گے۔ تو ایسی صورت میں جب بنا نہیں سکے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے، یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے۔ اگر انسانوں کا ہوتا تو جو کام ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک کرے، لیکن انسان نے اگر کوئی کام کیا، کسی آدمی کے نام پر کوئی ریکارڈ رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بچہ 10 مہینے میں حافظ بنا تو کوئی 8 مہینے میں حافظ بن کے دکھاتا، کوئی 6 مہینے میں حافظ بن کے دکھاتا۔ تو ریکارڈ تو ٹوٹتے رہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کا اپنا کام ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جیسا پورا پیش کرنا تو دور، ایک سورہ بھی تم پیش نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کو نہیں مانو گے جبکہ قرآن برحق ہے، اور اس قرآن کو لانے والے نبی بھی کیا ہیں؟ برحق ہیں، کیونکہ قرآن دلیل نبوت ہے، قرآن دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو پیش کرنے والے نبی ہیں، کیونکہ غیر نبی سے ایسا کلام نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ اپنی طرف سے قرآن اتار کر دیتے ہیں، غیر نبی کے علاوہ کوئی انسان چاہے کتنی اچھی عربی بولنے والا ہو وہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال
تو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں شروع کی 2 آیتوں میں توحید کو بیان کیا گیا، پھر 2 آیتوں میں رسالت کو بیان کیا گیا. اب جو آیت پڑھی گئی ہے اس آیت میں اللہ آخرت کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں پورے قرآن کا اگر خلاصہ نکالا جائے، پورے قرآن کو اگر 2 جملوں میں بتایا جائے تو قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ 3 باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ کے ایک ہونے کو بتایا گیا ہے، نبی کے سچے پیغمبر ہونے کو بتایا گیا ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں اچھے اور برے کاموں کا بدلہ ملے گا، یہ بتایا گیا ہے. یہ 3 باتیں پورے قرآن کا نچوڑ ہیں. ان 3 باتوں کو قرآن کے تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا، یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ شروع ہو رہا کس سے؟ اس بات کو بیان کرتے ہوئے شروع ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس کی زبان بھی اعلیٰ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل قرآن کے اندر جو چیز ہے وہ صرف اس کی عربی نہیں. قرآن صرف اس کی عربی کی وجہ سے معجزہ نہیں ہے، وہ تو خیر اپنا معجزہ ہے ہی، لیکن قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جن مسائل کا حل بتایا گیا ہے، قیامت تک ہر مشکل کا حل اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اس حل سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. تو اب شروع کے 2 رکوعوں میں انسانوں کی 3 قسمیں بتائی گئی: پکے مومن، پکے کافر، ظاہری اعتبار سے ایمان والے اور اندر کے اعتبار سے کافر، منافق جس کو ہم بولتے ہیں. 3 قسموں کو بیان کرے. 3 قسموں کو بیان کرنے کے بعد تیسرے رکوع میں دراصل اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کر رہے ہیں. چنانچہ سے پہلے بات چیت اللہ نے کیا کی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کو ایک مانو. پھر اس کے بعد رسالت کو بیان کیا. اب اس آیت میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ آخرت کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا، اے نبی خوشخبری سنائیے، خبر دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جنہوں نے اللہ کو مان لیا. ایمان لانے کا مطلب اللہ کو ماننا. اور اے نبی آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو مان لیا. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام بھی کیے، اور انہوں نے نیک کام کیے. کس بات کی خوشخبری سنانا ہے؟ ان لہم جنات، اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہیں. جنت کے معنی باغ، اس کی جمع ہے جنات، باغات. ان کے لیے باغات ہیں. تجری بہتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے سے، الانہار ندیاں، جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں. یہاں اللہ تعالی ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن کا اصول ہے جب غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اپنوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے یہ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تم قرآن جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکے اور پیش بھی نہیں کر سکو گے تو پھر آگ سے، جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. جہنم میں جن چیزوں کو ڈالا جائے گا پہلے، جس سے جہنم کی آگ دہکے گی، وہ لکڑیاں نہیں ہوں گے، درخت نہیں ہوں گے، بلکہ کافر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. انہی کے بھروسے پر تم لوگ کفر کرتے تھے نا. اب جن کے بھروسے پہ کفر کرتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ جل رہی. اب منہ مچ کے بیٹھنا پڑتا، آپ کچھ بھی بول نہیں سکتے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں کافروں کا تذکرہ کیے اور کیا بولے
اعدت للکافرین، جہنم اصل میں بنائی گئی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہنم میں ایمان والے بھی جائیں گے، جہنم میں ایمان والے بھی جائیں گے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایسا بول کر جہنم میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے نا، ایسا سمجھ کر جہنم میں جانے کی تیاری بھی نہیں کرنا، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے، روایتوں میں آتا ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، اور جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ، اتنے گڑے ہوئے جہنم ہے کہ اگر ایک پتھر ڈالا جائے تو کئی 100 برس لگیں گے اس کو نیچے جانے میں، اس قدر جو ہے گہرائی اس کی جو ہے جہنم کی گہرائی ہے۔ اب دنیا کی معمولی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، بنا پنکھے کے گرمی کے دنوں میں رہ نہیں سکتے، تو نیک اعمال چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں کو ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن ایمان والوں کو ڈالتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، جب تک ان کے عمل کا، برے عمل کا حساب نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے ڈالتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہوا تو اب جنت میں جانے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ خوشخبری دیجئے، اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں، اس میں امت کا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ایمان فقط نہیں بلکہ نیک اعمال بھی کیے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ کس بات کی خوشخبری سنانا؟ کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جس میں سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں۔ یہاں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں اور عمل کس کو کہتے ہیں۔ کیا یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں؟ ایمان بالکل الگ، عمل بالکل الگ، ایسا ہے؟ یا پھر دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایمان اور عمل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن بالکل الگ الگ نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالکل ایک الگ ہی چیز کا نام ہے اور عمل بالکل ہی ایک الگ چیز کا نام ہے، ایسا نہیں، بلکہ یوں سمجھیے ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں، جب زبان سے عمل سے اسے ظاہر کرتے ہیں اسے عمل صالح کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار کرتا ہے اسلام کہتے ہیں۔ دل میں ہو ایمان، زبان سے اقرار کرے اسلام، اور عمل بھی کرے یہ نیک عمل، حسن عمل۔ تو گویا ایمان اور عمل صالح ان دو چیزوں میں کیسا جوڑ ہے کہ ایمان ہی کا عملی نمونہ، پریکٹیکل ایمان وہ کیا ہے؟ عمل۔ تو اگر کوئی آدمی صرف ایمان کو کافی سمجھے، عمل نہ کرے، تو یہ جہنم سے نہیں بچ سکتا الا ہے کہ اللہ چاہے، کیونکہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے جہاں جہاں بھی قرآن میں تذکرہ کیا گیا وہاں ایمان کے ساتھ کس کا بھی تذکرہ کیا گیا؟ عمل کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان کے ساتھ ہر جگہ تقریباً آپ کو نیک عمل کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ بغیر نیک عمل کے انسان اولین داخلہ جنت کا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ ایمان لائے، ایمان کا مطلب دل سے اللہ کو اور اللہ کی بتائی باتوں کو سچا ماننا، دل سے اللہ کو اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو، جیسے ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر جو باتیں آتی ہیں، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، کتابوں کو ماننا وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب چیزوں کو دل سے ماننا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر صرف زبان سے اقرار کرے دل سے نہ مانے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان لائے اور ساتھ میں کیا بھی کرے؟ نیک اعمال بھی کرے۔ تو ایسے لوگوں کو کس بات کی خوشخبری سنانا ہے؟ جنت کی، باغات کی
خوشخبری سنانا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایمان لا لیے کافی ہے, نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کریم کی ایسی آیتیں ان لوگوں کی تردید کرتی ہیں کہ صرف ایمان لا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. اگر آپ کا ایمان آپ کو عمل پر نہیں کھڑا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے. تو پھر اس لیے جو ہے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی خوشخبری, عمل کی بھی قید لگائی گئی ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیں, قرآن کا ایک اصول ہے. قرآن میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں, جنت میں ایسا ہے ویسا ہے, جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا, یہ جو نعمتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, یہ وہ نعمتیں ہیں جو یا تو عام انسان سمجھتے ہیں یا جو نعمتیں عرب کے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ عرب. قرآن سب سے پہلے اترا کس پر؟ عربوں پر. وایا عرب, پوری دنیا کے لیے قرآن اترا ہے. تو عربوں کو جو چیز جلدی سمجھ میں آئے وہ مثالیں دی گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس جنت میں یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں کہا گیا کہ ایمان لانے والے لوگوں کو, عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ باغ دیں گے. کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جسے باغوں سے, ندیوں سے دلچسپی نہیں ہے, وہ ریگستان کو پسند کرتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہے جسے پہاڑ, برف پسند ہے. ایک آدمی کو برف کی پہاڑی پسند ہے, کسی آدمی کو ریگستان پسند ہے, کسی کو کچھ اور پسند ہے. اب وہ آدمی سوچا کہ بھئی میرے کو تو باغ اتنا پسند نہیں, ندی نالے اتنے زیادہ پسند نہیں, میرے کو بھی وہ دیتی کیا نہیں. آپ کو جو پسند ہے وہ دیں گے. آپ کو امریکہ جیسی ایک سٹی چاہیے وہ دیں گے. سمجھ لیں, یہ جو مثال بتائی گئی ہے یہی نہیں ہے, یہ ایک ڈیمو ہے, ایک مثال بتائی گئی ہے. یہ ایسی مثال ہے جس کو سب سے پہلے عرب اچھا سمجھ جاتے ہیں. کیوں؟ عربوں کے پاس پانی نہیں, جدہ میں سمندر ہے, اس کے علاوہ زیادہ تر عرب کے اندر پانی نہیں. ان کو پانی کی بڑی تکلیف. ہمارے پاس پیٹرول کی جیسی قیمت ہے, وہاں ان کے پاس پانی کی بھی ویسی قیمت ہے. پانی خرید کر پینا پڑتا. مکے کی ہوٹلوں میں, مدینہ منورہ کی ہوٹلوں میں جو لوگ گئے ہیں, جاتے ہیں, معلوم ہے آپ کو ہوٹل میں بہترین کھانے ملیں گے, ہوٹل میں زبردست کھانے ملیں گے, آئس کریم ملتا, چائے, سب چیزیں ملتے. نہیں ملتا تو پانی. کیا نہیں ملتا؟ پانی نہیں ملتا. تعجب کریں گے, میں خود دیکھا ہوں. پوری ہوٹل میں 16-18 مالے ہیں اور اس میں سووں کے لوگ رہ رہے ہیں ہوٹل میں. جہاں کھانے کی جگہ بنائی گئی رہتی, میس جہاں بنایا گیا رہتا, وہاں بڑی مشکل سے 1 یا 2 کین پانی رکھا جاتا ہو ٹچ. ایمرجنسی میں کسی کو ٹھسکا لگا تو ضرورت پر استعمال کرنے کے لیے, ورنہ وہ لوگ یہ بولتے کہ تمہیں پانی باہر سے لا لو, یہاں ملتا نہیں. رات میں اگر پیاس لگی, پانی نہیں ہے, تو ہوٹل والے کو کیا بھی شکایت نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی کمی ہے وہاں. ہماری طرح نہیں, جہاں بولے وہاں نل لگا دیے. ہمارے پاس ہوٹلوں میں کیسا رہتا بھائی, جگہ جگہ پانی کی سہولت ہوتی, ٹینک لگا دیتے, فلٹر لگا دیتے. ایسا وہاں آج بھی نہیں ہے, اتنی ترقی کے باوجود آج بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ندی ہے بولے تو اب ان کو کتنی خوشخبری. جیسے ہمارے کو پیٹرول کا سمندر مل جاتا, اگر سب کرنول والے مل کے اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ کرنول والے کے واسطے کیا کرتا, ایک پیٹرول کی ندی دے جاتا. بولے تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں, پیٹرول خریدنے کی ضرورت نہیں رہے, بکیٹا لا لے جا سکتے ہو. تو جیسے ہمارے کو ایک چیز چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے کو نعمت دکھتی, ویسے عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو ندیاں ملیں گی, باغ ملیں گے. وہاں عرب کے اندر دور دور تک کوئی جھاڑ نہیں ہے, نہیں
مکے کے اندر دور دور تک کہیں آپ کو جھاڑ نظر نہیں آتا. مدینہ منورہ میں تھوڑے باغات ہیں لیکن مکے میں نہیں ہے. اب ان کو باغ، ابا بابا کتنی خوشخبری ہے نہیں. دھوپ میں سائے کی قیمت دھوپ والا جانتا، جو دھوپ میں کھڑا ہے انہیں کیا سائے کی قیمت جانتا. تو ان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا یہ نہیں کہ صرف یہی جنت میں ہوگا. اگر کوئی آدمی پہاڑی پسند کر رہا، کوئی برف پسند کر رہا، کوئی ریگستان پسند کر رہا تو اس کو وہ نہیں ملتا، نہیں وہ بھی ملتا. جو آپ چاہیں گے وہ ملتا. سمجھے؟ تو یہاں جو بتایا گیا سمجھانے کے لیے. اور اس میں ایک نہیں دو نہیں باغات ہوں گے، کئی باغات ہوں گے. ان باغات کے نیچے سے، یعنی ان باغات میں جو درخت وغیرہ ہوں گے ان کے نیچے سے، ان کے بازو سے کیا ہوں گی؟ ندیاں بہ رہی ہوں گی، جس سے پانی مستقل جا رہا ہے. تو ذرا سوچ کر دیکھیے، کبھی کبھی اگر ہمارا ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے جہاں بالکل صاف شفاف پانی بہتا ہوا جاتا ہے تو کتنا خوبصورت منظر دکھتا ہے نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جہاں پانی کی کمی ہے ان کو اگر بتایا جائے کہ تمہارے گھر کے سامنے سے کیا ہوتا ہوگا؟ ندی جا رہی ہوگی، تو ان کو اس نعمت کا صحیح معنی میں اندازہ ہوتا ہے. بہرحال تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. ندی کہاں تو بہتی جی؟ ندی بہتی نہیں، ندی اپنی جگہ رہتی، پانی بہتا. ندی نہیں بہتی، ندی اپنی جگہ سے رہتی. اب ہمارے پاس تنگا بھدرا ہے، وہ بہ کو وجےواڑا جاتی ہے؟ نہیں، ندی اپنی جگہ سے رہتی، کنال اپنی جگہ سے رہتا، بہتا سو کون؟ پانی. لیکن یہاں کہا کہ کیا کہا گیا؟ ندی بہتی بول رہے ہیں. سمجھے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے، بول کو کیا بولتے ہیں؟ کپڑے چھوٹے ہو گئے. کپڑے چھوٹے ہو گئے، جا کو ٹیلر کے پاس ماپ دیکھ لو، جتنا ماپ دیے تھے اب بھی کپڑا اتنا ہے. تمہیں بڑے ہو گئے مگر بولتے کیا؟ کپڑے چھوٹے ہو گئے بول کے. ویسا اس کو مجاز بولتے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے بہتا تو پانی ہے لیکن کہہ دیا گیا کیا؟ ندی بہتی ہے بول کے. ان کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. اب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں اللہ 4 انعامات دیں گے. کتنے انعامات؟ 4 انعامات. سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس میں مختلف قسم کے پھل دیں گے. ایک تو ایک انعام ہے کہ اس میں جنت اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، جنت میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. دوسرا انعام یہ ہوگا کہ جنتیوں کو ٹائم ٹائم سے الگ الگ اوقات میں پھل دیے جائیں گے، ویرائٹی پھل دیے جائیں گے جو دکھنے میں ایک جیسے ہیں، ٹیسٹ سب کا الگ الگ ہے. پھل دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ٹیسٹ سب کا الگ الگ ہے. تیسرا انعام جنت میں اللہ پاکیزہ بیویاں دیں گے. اور چوتھا انعام جنت میں ایک بار کوئی گیا تو ایگزٹ نہیں، انٹریچ ہے، ایگزٹ نہیں. جنت میں کوئی جنت میں گیا تو ختم، واپس آنے کا نہیں. سمجھے؟ تو یہ 4 نعمتیں اللہ بتا رہے ہیں. ایک نعمت کی وضاحت تو ہو گئی کہ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. دوسری نعمت اللہ فرما رہے ہیں کلما، جب بھی رزقو، ان جنتیوں کو رزق دیا جائے گا، منہا، جنت سے، من ثمرتن، کوئی بھی پھل. جب بھی جنتیوں کو جنت سے کوئی بھی پھل رزق دیا جائے گا، رزقن، رزق کے طور پر. جب بھی جنتیوں کو جنت سے کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے رزق کے طور پر، قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے، یہ وہی پہلے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس پھلوں کو لایا جائے گا ملے جلے ہونے کی حالت میں، اور ان کے پاس پھلوں کو لایا جائے گا ملے جلے ہونے کی حالت میں. یہاں جنت کی ایک عجیب نعمت بیان کی جا رہی. دیکھو ہمارے کرنول کو اگر کوئی مہمان آیا
مثال کے طور پر تمل ناڈو سے کوئی آدمی آیا تو ہمیں کون سی چیز کھلانا پسند کرتے؟ جو ان کے پاس زیادہ ملتی وہ، یا جو ہمارے پاس فیمس ہے وہ؟ ہمارے پاس جو فیمس چیز رہتی وہ کھلانا پسند کرتے ہمیں، یا ان کے پاس بھی جو چیز ملتی وہ کھلانا پسند کرتے؟ عرب کا ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے، سعودی عرب سے ایک آدمی آیا، انہیں تمہارے گھر کو آیا تو اس کو کھجور کھلانا پسند کرتے ہیں، یا تمہیں اپنے پاس انڈیا میں آم ملتا، عرب میں ملتا آم نہیں ملتا، آم کھلانا پسند کرتے کھجور کھلانا پسند کرتے؟ آم کھلانا پسند کرتے. کئی کو اس لیے کہ کھجور تو ان کے پاس بہت ہے، ان کے پاس کیا نہیں ہے وہ کھلائے تو اسے خوشی ملتی ہے نہیں. لیٹسٹ رہے تو لیٹسٹ پھل اگر لیٹسٹ رہا تو انہیں کیا کرتا؟ ٹیسٹ لیتا، لیٹسٹ. تو اس وجہ سے اس کو ذرا لیٹسٹ پھل کھلاتے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کرے تھے، اس سے آپ کو یہ آیت سمجھنے میں مدد ملتی. میں استاذ محترم مفتی کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم سبق میں قصہ بتائے تھے، حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، سبق میں بتائے تھے قصہ. ایک دوست دوسرے دوست کے گھر کو گیا دعوت کے لیے. اب وہ جو دوست دعوت دینے والا تھا انہیں بڑا دماغ والا تھا، کیا ایسی دعوت دینا، انہیں بھولنا نہیں میری دعوت کو، زبردست دعوت کرنا اور ویرائٹی آئٹم پکانا. انہیں دے گیا تو سمجھ میں نہیں آنا اسے کیا ہے بول کو، ایسا سوچا. اچھا بہرحال یہ دوست کھانے کے واسطے اس کے گھر کو گیا. گھر کو گیا تو انہیں کیا کرا، اس کے پاس بڑی پلیٹ میں ایک بکرا لا کو رکھ ڈالا. بکرے کو گلا کاٹا ہے، ابھی خون نکلتا ہے، ابھی پلیٹ میں خون پھیل کو ہے. وہ حالت میں بکرا اس کے سامنے لا کو رکھ ڈالا. اب رکھتے چنے دیکھ جائی دیوانے اتنی کیا جی ہے، یوں لا کو رکھیں بکرا، کھاؤ کھاؤ بولتا ہے. دیوانے ہی نہیں تمہیں کون کھاتا جی، بکرے کی چمڑی نکالے نہیں، ابھی خون نکل کو سائڈ میں پھیلا ہے، منڈی الگ کرے نہیں، دم الگ کرے نہیں، کیسا تو بھی دیوانے نہیں. تو انہیں بولا تمہیں دیوانے ہی، یہ اصل میں کھانا ہے، مگر اس کو ایسا ڈیزائن کروں میں کہ یہ کیسا دکھ رہا، گلا کاٹا ہوا بکرا دکھ رہا. آج کل یہ چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کیک ایسا بناتا گویا چھوٹا بچہ ہے، جوتے کے سر کا کیک، مچھلی کے جیسا کیک، الگ الگ بناتے نہیں بناتے. کریٹیوٹی انسان کی جو ہے عجیب عجیب قسم کی رہتی. تو انہیں کریٹیوٹی کیسی لایا، وہ کھانا بنایا، انہیں بنا کو اوپر سے بن اور کریم ایسا لگایا گویا وہ کٹا ہوا بکرا دکھ رہا. انہیں دیکھو اللہ بھلا کرے تمہارا، کیا تو بھی دیوانی چیز پیش کرے جی. بہرحال چمچا لے کو کھایا، دیکھا تو اس میں اندر غذاش تھی، دکھنے میں بکرے کے سر کا دکھ رہا تھا. اب کھانے کو آیا، اب انہیں سوچا بیٹا میرے کو تو ایسا شوق دیتا، تیرے کو میں شوق دیتا ہوں، تیرے کو بھی میں دعوت میں بلاتا ہوں، تمہیں بھی ہمارے گھر کو آؤ. بولا اچھا بول کو گیا. انہیں جانے کے بعد بٹھایا اس کو کھلانے کے واسطے دسترخوان پہ، پلیٹاں گلاساں چمچے سب لا کو رکھ ڈالا. رکھ ڈالنے کے بعد ذری دیر دیکھا انہیں مہمان، دیکھو کھانا لا لینا تھا. بولا ہاں کھانا لا لینا تھا. ہاں بولتا ہے کھانا لانا تھا جی، کتنی دیر سے بٹھاتی ہوں؟ تو یہ جی کھانا. بولا کیا کھانا؟ بول تو یہ چمچے یہ پلیٹ یہ کھانا. روٹی کو ایسا بنایا اوپر سے کور لگا کو کہ وہ پلیٹ کی سرگی دکھتی ہے، سمجھے. گوشت کو ایسا بھونا کہ اس کو دیکھے تو وہ کیا دکھتا ہے، چمچا دکھتا ہے. چکن سٹک آتا نہیں آج کل، ویسا عجیب دیوانے آئٹموں بنایا. انہیں کیا سمجھ رہا پلیٹاں گلاسا لا کو رکھا بول کو، وہ پلیٹاں گلاسا نہیں تھے، وہ اصل میں کیا تھا، کھانا تھا، سمجھے. تو انہیں دیکھو پریشان ہو گیا. تو یہ اس واقعے سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا، دعوت دیے تو ایسی دعوت دینا کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہونا کیا تو بھی یہ بول کو ہے نہیں بولتا. دال کھانا لا کو رکھتے اندر سے دعا نکلتی، کیا بول کو دلندر کیا لا کو رکھا رہی اچھی، وہ گھر میں کھاتی وہ چاہ بھی لا کو رکھا بول کو. ذرا ویرائٹی رہنا نہیں تو تھوڑا کیا ہوتا، کھانے والے کو تھوڑا مزہ آتا. لیٹسٹ رہا تو
टेस्ट लेको खाता उन्हें। अब अल्लाह ताला क्या करे, जन्नत के अंदर भी जो फला दिए, उनको खाने के लिए जो फल दिए जाते, वो फल ऐसे हैं कि सब एक जैसे दिखते हैं, सब फल एक जैसे दिखते हैं। एक जन्नती दिल में सोचा मैं जाम खाना बोल को, ऐसा दिल में सोचा कि नहीं कि फरिश्ता ला को सामने दे डाला, ले उधर जाम बोल को, जाम खा लिया। जाम खाने के बाद फिर ख्याल आया आम खाएंगे बोल को, अब ला को दे रहा फिर जाम के जैसा एक फल। उन्हें क्या बोलता, मैं आम पूछा जाम नहीं, तो फरिश्ता क्या बोलता, तुम्हें खा को देखो बोल को, खा को देखो तो मजा आम का है, सूरत जाम की है। मजा आम का है, सूरत जाम की है। हाँ, ये क्या हुई भाई, दिखने में जाम दिख रहा मगर काटे तो अंदर आम है। तरबूज के सर का दिखता, देखे तो सेब कहते, अंगूर के सर का दिखता, देखे तो सपोटा कहते। नहीं, जरा एक लेटेस्ट होता नहीं। एक तो मतलब इसका ये है कि जन्नत के जो फल हैं वो एक जैसे दिखते दिखने के एतबार से, लेकिन सबका टेस्ट अलग, सबका टेस्ट अलग। और रंग का, शक्ल का एक होना क्या भी नुकसान नहीं, असल बदल को क्या रहना, सो टेस्ट बदल को रहना नहीं, असल क्या बदल को रहना, टेस्ट बदल को रहना। बोले रंग रूप एक जैसा रहा तो चलता। इसके अपोजिट में देवबंद में एक मिठाई की दुकान थी, भूरा स्वीट बोल के, भूरा स्वीट मशहूर दुकान देवबंद की। वहां हमें जाते थे, शुरू शुरू में दाखिला होने के बाद अरे वो देव भी बोल तो उन लागू देता, खा लिए। फिर 2-3 दिन के बाद फिर एक मिठाई खाना दिल बोला, और एक बार जाकर मिठाई खाया, पहले वो खाए थे तो अब ये खाएंगे बोल को, ये मंगाए तो वो टेस्ट है क्या रे, ऐसा है। अब दुकान में कौन सा मीठा मंगाए तो टेस्ट एक ही है, खाली शक्ल अलग अलग है उसकी भी। क्या कोई चपटा, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई ऐसा वैसा है। तो वहां की मिठाई की दुकान में सबकी शक्ल अलग है, रंग अलग है, मगर मजा सबका एक है। ये गलत चीज, ये क्या है, गलत। दिखने में सब अलग अलग दिखती है मगर सबका मजा क्या है, एक ही है, समझे। लेकिन मजा किसमें है, दिखे सब एक लेकिन सबका मजा क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो जन्नत की एक नेमत, खाली अल्लाह खाने को नहीं दे रहे बल्कि वहां एंटरटेनमेंट भी हो रहा। क्या भी हो रहा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा। मामूल से सेब पूछे, सेब लाको दे डाले, ऐसा नहीं, बल्कि फल जन्नत के एक जैसे होंगे। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन, जब जब भी उन जन्नतियों को जन्नत का कोई फल दिया जाएगा खाने के लिए, तो वो कहेंगे हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये वही फल है जो हमको इससे पहले दिया गया। एक ऐसा कई को बोलेंगे, वउतू बिही मुतशाबिहा, उनके पास फलों को लाया जाएगा मिले जुले होने की हालत, सब सेम सेम होंगे, सब क्या होंगे, सेम सेम होंगे। समझे, एक मतलब इसका ये है। दूसरा मतलब उलमा ने ये बताया कि जन्नत के फल सब अलग अलग ही दिखते होंगे मगर उनकी शक्ल दुनिया के फलों की जैसी मिलती। मिसाल के तौर पर जन्नत में कोई बोला आम लाओ बोल के, तो दुनिया के आम के जैसा दिखेगा वो। तो अब जन्नत वाला पूछता, अरे ये तो दुनिया में भी खाए थे आम, समझे। लेकिन दुनिया के आम में, जन्नत के आम में एक ही एक चीज कॉमन है, सो क्या, शक्ल। वरना मजा दुनिया के आम का, आखिरत के आम का जमीन आसमान का फर्क है नहीं। दुनिया में भी एक जगह का आम खट्टा रहता, एक जगह का आम मीठा रहता। बाज आम इतने मीठे रहते, इतने मीठे रहते कि आदमी शुगर पेशेंट खा लिया तो मट लुढ़क जाता है नहीं। तो ऐसा जो है दुनिया के दिखने में दुनिया के फल जैसा दिखेगा। सेब पूछे तो सेब कैसा लाया, दुनिया के सेब के जैसा। तो अब जन्नती बोलेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वो फल है ना जो हमको इससे पहले दुनिया में दिया गया। तो उन्हें बोलेंगे खा को देखो, दुनिया का सेब कैसा था, यहां का सेब कैसा है, खा को देखो। समझे। तो असली चीजों का मजा क्या होता, जैसे बहुत सारे लोग मंदी बोल को खाते नहीं। आजकल करनूल में भी मंदी आ गई, खेड़े से खेड़ा गांव में मंदी आ गई। अल्लाह की पना, उसे मंदी बोल का नाम रखो, उसका नाम बदनाम कर डाले।
جو اصل مندی ہے وہ سعودی کے اندر ملتی، جو اصل مندی ہے وہ سعودی میں ملتی. میں جب عمرے کو گیا تھا میری بڑی خواہش تھی مندی کھانا بول کے، لیکن مہنگی بہت زیادہ تھی، صرف 11,000 روپے 6 دن کی مندی، 600 ریال. تو ہمیں لگ گئے 500 ریال، 600 ریال کا کہاں کھاتے. تو بہرحال وہ کھانا ہوا نہیں، لیکن دل میں ایک حسرت تھی کھائے تو اچھا رہتا تھا بول کے. واپسی میں ایسا ہوا بالکل واپس آ رہے ہیں، مدینے سے نکل کے شام کو 4:30 بجے اور جدہ کو پہنچنا رات کو 11 بجے. برابر 8 بجے کے ٹیمپو ایک جگہ نماز کو روکے وہاں کھانا کھانا تھا ہمارے کو، اور مدینے سے پیک کر لے کو آئے تھے کھانا، پلو بھی چکن 2 بھی اتر گیا گرمی کے مار کو. 80 پر 3 ادنا میں پورا کھانا اتر گیا. اب ادنا پریشان، باس آ رہی کھانے میں، کھایا جاتا نہیں بول کو. اب عمرے کے گروپ والے ہمارے پریشان، پیچھے جا سکتے نہیں مدینے کو، سامنے جائیں گے وہ تو بھی 3 گھنٹے ہے. کیا کرنا، سوچ کو 10 منٹ کے بعد بولے مولوی صاحب یہاں ہوٹل ہے نا، وہاں ہر پیٹرول پمپ پہ ایک ہوٹل رہتی، ایک مسجد رہتی، تو اس میں کھا لو بول کو. وہاں گئے تو الحمدللہ مندی تھی. وہاں جب مندی کھائے تو تب سمجھ میں اچھا مندی اسے بولتے بول کو، سمجھے. تو جس کو مندی بولتے وہ جو چیز جہاں بنتی وہاں کھانا تو اس کا مزہ آتا نہیں. تو دنیا میں بھی ایک چیز اچھی ایک جگہ ملتی، میسور پاک ہمارے پاس بھی ملتا، لیکن وہ کہاں کا ہے؟ وہ میسور پاک ہے. وہ کہاں کا ہے؟ میسور پاک. تمہیں میسور کو جا کو وہ مشہور دکان میں کھائے تو معلوم ہوتا میسور پاک کیسا بول کو. اس کی نقل کی نقل کرتے کرتے خالی شکل بدل گئی، نقل ختم. تو ویسا دنیا کا مسئلہ الگ ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. آخرت میں وہ جنتی بولیں گا کہ دنیا میں بھی ایسا پھیلانا ملا نہ بول. تو فرشتے کیا بولتے؟ تمہیں کھاؤ حضرت معلوم ہوتا تم نہ بول کو. اب کھائے تو دیکھو تو دنیا کا عام الگ اس مزہ تھا، یہ مزہ بالکل ہی الگ ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں بتائی گئی نا، جنت میں انگور ملتے، جنت میں سیب ملتا، جنت میں انار ملتا، سورہ رحمان میں ہے نہیں، یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتوں کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے جیسے رہیں گے، صرف نام ایک جیسا رہیں گا، بلکہ مزار دوسرے اعتبار سے زمین آسمان کا کیا رہتا؟ فرق رہتا. سمجھے؟ بہرحال تو جنت کی دوسری نعمت کیا؟ ان کو وقفے سے پھل دیے جائیں گے، ایسے ایسے پھل کہ شکل تو دیکھنے میں ایک جیسی دکھے گی لیکن مزہ سب کا کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. سمجھ میں بات؟ تیسری نعمت وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی. جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی. دیکھو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے ہیں وہ الگ الگ طرح کی ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو جسمانی ہیں، کچھ ذہنی ہیں، کچھ جو ہے الگ الگ طرح کی نعمتیں، مادی روحانی الگ الگ طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دی ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ جو انسان کو دیا ہے وہ بیوی کی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی حقیقت میں وہی ہے جو شوہر کو پریشانی میں دے کر اسے تسلی دے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھے تو پریشان ہو گئے، ایک سردی کا بخار جیسا چڑھ گیا. تو گھر میں آ کے کیا بولے؟ دثرونی دثرونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. تو کیا بولے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. کئی کو بولتا آپ اچھے کام کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا کرے؟ اس زمانے کے ایک عالم تھے، ان کے پاس بلا کر لے گئے جو عیسائی عالم تھے. انہیں دیکھ کر بولے کہ گھبرانے کی کیا بھی بات نہیں، تمہارے شوہر کو اللہ نبی بنا دیا ہے. اور وہ آدمی جو آیا تھا وہ در حقیقت فرشتہ تھا جو پچھلے نبیوں کے پاس بھی آتا تھا. تو نبی کی بیوی نبی کو سپورٹ کری نہیں. سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ مرد یا عورت؟
کون؟ آپ کی بیوی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. نبی علیہ السلام دین کا کام کرنے کے لیے باہر پھر رہے. گھر میں کمانا کون؟ 4 بیٹیاں، بیوی، خود. 6 جنوں کا کھانا ہے نہیں گھر میں، کون کمانا سو؟ نبی تو 24 گھنٹے دین کی دعوت دینے کے لیے پھر رہے، کمانا سو کون؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بیوی حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھی، ان کے مال سے اللہ تعالیٰ کیا چلاتے تھے؟ گھر چلاتے تھے. تو بیوی اس کو بولتے ہیں، سمجھے؟ جو شوہر کے سکون کا ذریعہ بنے. حقیقت میں بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں. ہمارے اساتذہ بھی اپنے اپنی گھر والی عورتوں کے بارے میں بتاتے تھے. جو عورتیں ہمارا بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ عورت ایسی ہونا چاہیے جو شوہر کی خدمت میں اس کی مدد کرے. ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ مدرسہ دارالعلوم سعیدیہ ہے، حضرت کو 12 بچے 3 بیٹیاں، 12 بچے مرد بچے اور 3 بیٹیاں، 15 بچے حضرت کو. لیکن حضرت کو نہ دودھ کی پیکٹ لانے کی فکر، نہ گھر میں انگر گاڑی لانے کی فکر. حضرت پڑھانے والے آدمی تھے، ان کو پڑھانا کتابوں کے علاوہ کیا بھی معلوم نہیں. ترکاریاں کے نام نہیں معلوم، گوشت کہاں اچھا ملتا نہیں معلوم، کیا بھی نہیں معلوم. ان کو ایک ہی اچھا کام آتا، کیا؟ پڑھانا. ان کی بیوی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی بیوی کیا بولے؟ اجی تمہارے کو پڑھانے میں دلچسپی ہے، تمہیں گھر کا کام کیا ابھی ٹینشن لے، انہوں کو تمہاری تنخواہ میرے کو لا کے دو، میں کم پڑھا بھی کیسا بھی پڑھا میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، تمہیں کاڑی لاکھوں ڈالنے کی ضرورت نہیں گھر میں، بول کے. ایسا کر کے 15 بچوں کو اکیلی عورت سنبھالی گھر میں. 15 میں 12 بچے حافظ، 3 بیٹیاں حافظ، 3 جمائی حافظ، 12 بھوا حافظ. کوئی بہو اگر بغیر حافظ ہوئے کہ گھر کو آتی تو جب تک ساس کے پاس انہیں حفظ مکمل نہیں کرتی اسے گھر کا کام کاج کرنے نہیں دیتے تھے. ایسا پورے جنے حافظہ گھر میں. ایسا کرنے والی کون؟ بیوی. تو ایسی ہوتی ہیں بیویاں، سمجھے؟ آج کل اللہ معاف فرمائے اس رشتے کے اندر بہت درار آ گیا، بلکہ آج کے زمانے میں لوگ جو ہے سب سے زیادہ کمنٹس اگر کسی پر کرتے ہیں تو بیوی پر کرتے ہیں، ہے نہیں؟ محبوبہ اگر ہے تو اس کی محبت میں غزل پڑ جاتا ہے نہیں؟ ایسی ہے ویسی ہے، وہ یہ کیا کیا کی. آج وہ بیوی رہے تو بیوی کی کبھی تعریف میں ایک شعر تو پڑھا نہیں پڑتا. کئی کو بولتا بیوی سے محبت کرنا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے. بیوی سے محبت کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، بلکہ بیوی جنت میں ہے بولے تو ذرا عیسائیت سے مرعوب لوگوں کو عیب دکھتا. یہ کیا تو بھائی سر کا درد یہاں بھی وہاں بھی بول ہے نہیں؟ ذرا گھر میں ایسے لڑایا چلتے، بیوی کا نام لیے زینہار الزنے بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار بول کے، کیا اللہ جہنم کے عذاب سے میری حفاظت کر بول کے. ایسا معمول بنا لیا گیا، ماحول بنا لیا گیا ہے. چونکہ نہ شوہر اسلام کے حکام پر چلنے تیار ہے، نہ بیوی اسلام کے حکام پر چلنے ہے. انہیں ابو جہل کے سر کے کاما کرتا، مگر بیوی اس کو حضرت عائشہ کے سر کی ہونا. کاما کیسے کرتا؟ ابو جہل کے، مگر بیوی کیسی رہنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی. اور یہ عورت دیکھے تو بالکل فاسقہ ہے، نافرمان ہے، اور اس کو شوہر کیسا ہونا؟ حضرت علی جیسا. کہاں سے ملتا؟ الطیبون للطیبات، نیک لوگوں کو نیک بیویاں ملتی ہیں نہیں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھوں کو اچھے، بروں کو برے. تو بہرحال دنیا میں عیسائیوں کا ایک ذہن ہے، عیسائیوں کے اندر شادی کو پسند نہیں کرتے، رہبانیت ہے ان کے اندر. رہبانیت کا مطلب کیا؟ بنا شادی کے کوئی زندگی گزار دیا تو بہت بڑی بات، بہت بڑا اللہ والا. انہیں بنا شادی کے زندگی گزار لیا تو بہت بڑا اللہ والا. جیسے بعض غیر مسلموں کے اندر کتنا کھلا رہ گیا ہوتا اللہ والا. خالی پنچھی پہن لیا، انہیں ایک ذرا خالی چٹی پہن لیا،
ابھی ذرا بڑا پورا سلاسی مجرد بن کو پھرتا ہے تو ابا بابا بہت بڑا اللہ والا ہونے ہے نہیں. ایک ایک جگہ اللہ والا بننے کا ایک ایک تصور ہے. تو عیسائیوں کے اندر یہ چیز تھی کہ بھئی بیوی اچھی چیز نہیں, بیوی اچھی چیز نہیں. اس وجہ سے اس سے مرعوب ہو کر بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں بھی اسے عیب سمجھتے ہیں, جبکہ یہ عیب نہیں بلکہ نعمت ہے. دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دنیا کی سب سے بہترین نعمت المرأة الصالحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورے کا پورا متاع سامان ہے, لیکن سب سے بہترین دنیا کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون ہے؟ نیک عورت. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو جنت کے اندر کیا دیں گے؟ بیویاں دیں گے. سمجھے؟ تو بیوی کا ہونا نعمت ہے یا زحمت ہے؟ نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اور تقریباً تمام نبیوں نے کیا کیا؟ نکاح کیا. بہرحال ایک نعمت ہے. اور دوسری بات, دنیا کی عورتوں میں گندگیاں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا جو ہے ناک سے غلاظت نکلتی ہے, پیشاب پاخانے کا مسئلہ ہے, بہت ساری گندگیاں نکلتی ہیں. لیکن آخرت کی عورتوں میں سب نہیں رہے گا. ان سب سے پاک, ان سب سے پاک. سمجھے؟ جنت میں پیشاب پاخانہ شبھ نہیں. بدن سے قسم کا پسینہ نکلیں گا جس کی خوشبو عطر سے زیادہ, مشک سے زیادہ بہتر ہوگی. بس اس ڈکار سے, اس پسینے سے ہلکا سا کیا ہو جاتا؟ کھانا گل جاتا. تو جنت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا, پیشاب پاخانہ یا کوئی گندگی نہیں ہوگی. تو پاکیزہ بیویاں, پاکیزہ کا ایک مطلب تو ہے ظاہری گندگیوں سے پاک, سمجھے؟ دوسرا مطلب ہے کہ بیویاں اخلاقی گندگی سے بھی پاک رہیں گی. کس سے بھی؟ اخلاقی گندگی سے بھی. بعض بیویوں کا حال ایسا رہتا کہ وہ اللہ معاف فرمائے بہانہ ڈھونڈتے مرد کے اوپر برسنے کا. سمجھے؟ کون ملا نے تو بچے کو پڑتی مارا, بچے کو سمجھانے گئے تو ہنڈے لے گئے, بولے تو تم موج لوگ بیٹھو, تمہیں بگاڑے سے اس کو بول کو. تو بیچارہ باپ مرتا کیا نہ کرتا, خاموش بیٹھتا. تو ایسا عورت مرد پر حاوی ہونے جاتی, بد زبانی کرتی, بد اخلاقی کرتی, ایسی چیزیں جنت کی عورتوں میں نہیں رہتی. تو ایک پیغام اس سے ہم کو یہ ملا, عورتوں کو خاص طور پر یہ پیغام ملا کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے. ظاہر اعتبار سے بھی اللہ معاف فرمائے, ہماری عورتیں شادی میں جانا تو ایسا سجتی کہ دیکھ کو شوہر پریشان, انہیں میری بیوی سے کیا بول گو. سمجھے؟ شادی میں گئے تو ایسا جوڑا, ایسے چپلا, وہ ان کا نے تھے نہیں ہے بول کو سب ڈالتے, ہر رمضان میں, ہر بقرعید میں گھسیٹ رہے, ہر شادی میں گھسیٹ رہے. کیا وہ گھر میں وہی 200 روپے کی نائٹی, گھر میں وہی نائٹی میں, اب نائٹی میں دیکھ 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 کو بیچارہ وہ غرارے میں اس میں دیکھا تو انہیں پریشان ذری دے, انہیں میری بیوی سے کیا بول کو. کئی کو بولتے وہی سا تیار ہو پائے, فیس لاک بھی کھلتا نہیں فون سے, فون بھی پہچانتا نہیں ان کو, انہیں کیا بول کو. یہ حالت ہے. تو باہر گئے تو ایسا سج رہے, گھر میں دیکھے تو اللہ کی پناہ. یہ غلط ہے. باہر جائیں تو سادے سیدھے جائیں, پھول بھی خوشبو بھی نہ لگائیں, گھر میں ہو تو صحیح سے سج کر ہو. یہ اصل ہے نیک بیوی کی علامت. گھر میں اچھے کپڑے پہن کر اچھے طریقے سے تیار رہے گھر کے اندر, باہر جائے تو سادے سیدھے طریقے سے جائے. دوسری بات کیا ملی اس میں کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بد زبان نہیں ہونا چاہیے, لڑائی لڑنے والی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس میں جنت میں بیویاں دیں گے, وہ بھی کیسی؟ پاکیزہ. اب یہاں عورتوں کو ایک سوال پیدا ہو سکتا, مرد والے کو جنت میں حور ملتی, ہم نہ کیا ملتی, ہم نہ کیا ملتا. ایک جوک ہے, ایک مرد سے عورت پوچھی ہے سچ, اجی تم نہ جنت میں حور ملتی, ہم نہ کیا ملتا ہے بول کو. تو انہیں بولا لنگور ملتا تمہارے کو بول کو. تو انہیں بھی خطرناک تھی, کیا بولی, یہ دنیا میں بھی وہ آخرت میں وہ کیا بول کو. دنیا میں بھی تو لنگوری چھ,
آخرت میں بھی لنگور. تو سوال یہ ہے کہ جنت میں ایمان والے کو تو کیا ملتی؟ حور ملتی. حور کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہتی. اگر طلاق نہیں ہوئی، نکاح باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی عورت کو چاہے دنیا میں کیسی بھی رہی ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام حوروں کی سردار بنائیں گے اور سب سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے. اللہ اس کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے. وہ حورا اس کے تابع رہیں گی، وہ حورا اس کے تابع رہیں گی. اچھا، عورتوں کو کیا ملتا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کو اگر دنیا میں شوہر سے نکاح باقی تھا تو دنیا کا شوہر ہی عورت کو ملتا، مگر ان کو فعل لگا تھا کہ یہاں بھی لنگور وہاں بھی لنگور، تو وہ لنگور یہاں لنگور تھا وہ انگور بن جاتا، انہیں میٹھا چکنا، سمجھے؟ مطلب آدمی وہاں جانے کے بعد عورت کو پاکیزہ اللہ کر رہے ہیں تو مرد بانے کو نہیں کرتے ہیں. مرد بانا بھی کیا ہو جاتا؟ اب انہیں لڑنا، گالا دینا، ہاں کہ تو ماں باپ کو گالا دے رہا، ہاں کہ تو مار رہا، ویسا نہیں رہتا. انہیں پیوٹ نہیں رہتا بلکہ اچھا رہتا. تو ایسا بنا کر دیں گے. لیکن ایک عورت ایک مرد کو 70 ہو رہا، مگر ایک عورت کو 70 مرد نہیں ملتے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. عورت کی فطرت یہی ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر ایک ہی ہو. اچھا، اگر کسی کی 2-3 شادیاں ہوئی تھی، ایک شوہر انتقال ہو گیا، دوسرے ایک سے طلاق ہو گئی، تو اب کون ملتا؟ تو جواب اس میں بہت سارے دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں مثلا کسی کی 3 شادیاں ہوئی تھی، ایک شوہر سے طلاق ہو گئی، دوسری شادی کر لی، انہیں مر گیا، پھر تیسری شادی کر لی، انہیں مرتے دم تک بہرحال ساتھ تھا، یا تو انہیں مر گیا یا تو انہیں مر گئی. تو اب ان تینوں میں سے تیرے لیے کون اچھا ہے تو چوز کر لے، بولیں گے. ایک اختیار یہ. دوسرا اختیار یہ ہے کہ ان تینوں میں سے جو اچھا ہوگا اللہ خود اس کو دیں گے، یا پھر جو آخری والا شوہر ہوگا، سب کے سب تینوں کے تینوں اچھے ہیں، سب کے سب برابر ہی نیک ہی، بولے تو جو آخر میں تھا ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ شوہر بنا کر دیں گے. اچھا، اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے جنت کے ان مردوں میں سے تو جسے پسند کرے گی اس سے تیرا نکاح ہوگا. ان مردوں میں سے جسے تو بس نکاح پسند کرے گی اس سے تیرا نکاح ہوگا. انہیں بولی ان میں سے کون بھی پسند ہی نہیں آ رہا میرے کو. عورتوں کی جو ہے وہ پسند بڑی عجیب رہتی، ان کا بس چلا تو نوٹا میں بھی کلر پوچھیں گے انہوں، ہے نہیں؟ ہر چیز میں کلر ڈیزائن. نوٹ 10 روپے کی دوسرے کلر کی نہیں، کیا پوچھیں گے؟ وہ نہیں چلتا وہ کو نہیں پوچھتے، ورنہ اس میں بھی کیا کریں گے؟ دوسرے کلر کا نہیں، کیا بولتے ہیں؟ تو وہاں دیکھو ان گڈا ہے، ان موٹا ہے، ان ایسا ہے نا کو، ان میں سے کون بھی پسند آیا نہیں بول تو اللہ پوچھیں گے اسے تیرے کو کیسا ہونا بول کو. انہیں بولی ناک ایسی، چہرہ ایسا، ایسا، ویسا ایک مرد پیدا کر کو اللہ اس سے شادی کریں گے. ایک مرد اس کے لیے بنائیں گے اللہ، پھر اس سے اس کا نکاح کریں گے. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس میں ان کے لیے جنت میں تیسرا انعام کیا ہوگا؟ جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تو نعمت نکاح کی وہ ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. 2 نعمتیں جنت سے آئی، جنت میں جائیں گی. ایک نعمت ایمان اور دوسری نعمت نکاح. ایمان جنت میں بھی تھا، آدم علیہ السلام رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لائے، سب واپس جائیں گے ایمان کے ساتھ اشنا، اور وہاں بھی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور پھر واپس جائیں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. ہم حور عین سے، بڑی آنکھ والی حور سے ان کا کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. تو بہرحال یہ نعمت اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو دیں گے. چوتھی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی، جو ان سب نعمتوں پہ بھاری، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنت میں جنت والے ہمیشہ رہیں گے. جنت میں جنت والے ہمیشہ رہیں گے. اگر جنتی کو یہ معلوم ہو کہ جنتی جنت میں 1000 سال رہیں گا، اس کے بعد جنت سے اسے نکال ڈالتے ہیں، تو اسے جنت میں مزہ نہیں آتا. کئی کو کتنے سال رہے تو بھی کیا ایک دن جانا نہیں،
بھئی دنیا میں ایک آدمی 70 سال 80 سال کی زندگی گزارتا، مگر کیا سوچتا؟ کہتا جی تو کیا ایک دن مرنا سوچ نہیں، بولتا نہیں وہ موت آتی کیا ہوتا؟ لذتیں ختم ہو جاتی نہیں؟ لذتوں کو توڑنے والی چیز کون ہے؟ موت ہے. تو اگر وہاں پر بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک دن جنت سے ایکسپائر ڈیٹ آ جائے گا، نکل جانا پڑتا، تو پھر جنت کا مزہ نہیں ملے گا. کئی کو ایک نہ ایک دن کیا ہونا پڑتا؟ یہاں سے ہٹ جانا پڑتا ہے نہیں؟ بھئی ایک آدمی MLA بنا، MP بنا، تو نے شروع میں 2 سال فل بندر کے سر کا اچک لیتا، بعد میں 4 سال ہو گئے، اب 1 سال ہے الیکشن کو، تو پھر ویٹ کھٹورا لے کو آ جاتا. کئی کو 4 سال اچھلیا، مگر اب 5ویں سال میں پھر کیا کرتا؟ گھر پھر رہا، ایا اپا اما بول کو. کئی کو بول تو یہ نعمت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. ڈر رہتا نہیں رہتا. تو دنیا میں کتنی بھی بڑی نعمت ملیں دے، اس کے ختم ہونے کا ڈر رہتا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار جو ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، انہیں کمانا چھوڑ ڈالا یا کما رہا. کئی کو اسے ڈر، میں کہاں سیکنڈ آ جاؤں گی بول کو، ہے نہیں؟ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو کوئی فنا نہیں ہے، اور ان کو کوئی بقا نہیں ہے. سب نعمتیں کل من علیہا فان، دنیا میں رہنے والی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو جنت میں مزہ نہیں آتا. مزہ کب آئے گا؟ جب یہ کہا جائے اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، کبھی نکلنا نہیں پڑے گا تم کو. سمجھے؟ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات، وَهُمْ فِيهَا دَائِمُونَ نہیں بول رہے اللہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہنے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں عربی میں. دوام کے معنی بھی ہمیشہ رہنا، خلود اس کے معنی بھی ہمیشہ رہنا. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. دائمون، دائم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے خالد. خالد کے معنی اپنی حالت پر بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہنے والا، اپنی اصلی حالت پر بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہنے والا. دیکھو دنیا میں ایک آدمی کو مثلا 200 سال عمر مل گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 350 سال. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر جا کے دیکھ لو دارالعلوم کے فتاوے میں، 350 سال عمر تھی ان کی. 250 سال کی عمر پر تو اتفاق ہے، سب علماء مانتے ہیں 250 سال ان کی عمر تھی، مگر ایک قول کیا بھی ہے 350 سال. تو اب انہوں 50 سال کی عمر میں جیسے تھے 350 سال کی عمر میں ویسے رہیں گے کیا؟ کمزور ہو گئے رہتے، جھک گئے رہتے، بڈھے ہو گئے رہتے؟ نہیں. تو ویسی عمر آدمی کو 1000 سال ملی تو بھی فائدہ؟ ارے فائدہ کیا بھائی؟ نہیں. کئی کو بول تو ہر دن آدمی کو کیا ہو رہا؟ 40 سال ہوتے شکر میں آ جاتے. ارے شکر آیا تھا، پھر اس کے بعد BP وہ یہ سب جنے سلام کرتے رہتے آتے رہتے، سلام کرتے رہتے آتے رہتے. بیماریاں تمہیں بلاؤ نہ کو مان نہ مان، میں تیرا مہمان بول کو آ جاتے رہتے. تو اب ایسی عمر 100 سال ملی تو بھی کیا؟ اسی لیے کیا دعا مانگنا بولتے ہیں؟ اللہ لمبی عمر دے بولنا نہیں، بلکہ عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے بولنا. کیونکہ عافیت نہیں ہے، پاؤں ہاتھ تجھ کو 100 سال جیا تو کیا فائدہ جی؟ صحیح سلامت 60 سال دیا تو تھا، پاؤں ہاتھ تجھ کو 100 سال جینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جنتی جنت میں خالد رہیں گے. خالد کس کو بولتے ہیں؟ اپنی اصلی حالت پہ بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہیں گے. جنتیوں کی عمر کیا رہیں گی؟ 30 سال، ادھیڑ عمر نہیں، بالکل جوانی کی عمر. تو کروڑ سال بھی جنت میں انہوں رہے تو بھی ان کی عمر اتنی رہتی، ان کی جوانی ویسی رہتی. یہ اور بڑی نعمت، تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب بھی میں دیا تھا کہ ایک آدمی جہنم میں جا رہا، کافر، اسے ہمیشہ جہنم. ایمان والا جنت میں جا رہا تو ہمیشہ جنت. ایمان والے کو ہمیشہ جنت میں بھیج رہی اللہ کا کرم ہے، سمجھ کو بولیں گے. کافر کو کئی کو ہمیشہ جہنم میں ڈالتے. انہیں 60 سال اتنا کفر کرے سو، 70 سال اتنا کفر کرے سو، 70 سال سزا دینا، اس کے بعد چھوڑ ڈالنا. اس کا جواب میں اس سے پہلے بھی کئی آڈیو میں دیا ہوں. جواب یہ ہے کہ جرم کے ٹائم کو دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی.
کوئی آدمی مرڈر کرا تو مرڈر کرنے میں 2 منٹ لگتے, گلا کاٹنے میں, گن سے بلٹ فائر کرنے میں, تو کیا اس کو سزا 2 منٹ کی دیتے؟ عمر قید کرتے نہیں. انہیں بولا کیا جج صاحب میں خالی 2 منٹ مارا اس کو, تمہیں میرے کو ہمیشہ کے واسطے جیل میں ڈال رہے؟ بول تو تیری نیت کیا ہے؟ اگر تیرے کو آج چھوڑ ڈالے تو کل 2 اور جنوں کو ماریں گا, 10 جنوں کو ماریں گا, اس وجہ سے تیرے کو ہمیشہ کی کیا کرتے؟ جیل ڈالتے. تو سزا جو دی جاتی اور جرم کے وقت کو دیکھ کر نہیں دی جاتی, بلکہ جرم کرنے والے کی نیت کو دیکھ کر دی جاتی ہے. اسے آج چھوڑ ڈالے قتل کرنے کے بعد تو کل اوروں کو قتل کریں گا, فساد پھیلیں گا, اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کی جیل یا ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے. ویسا ہی کافر 50 سال 60 سال میں مر گیا, مگر اسے 50,000 سال بھی عمر دیتے تو تب بھی انہیں کیش کرتا؟ کفرج کرتا. تو چونکہ اس کی نیت ہمیشہ کے کفر کی تھی, اس لیے اس کو جہنم بھی ہمیشہ کے کفر کی ہمیشہ کی ہوں گی. ایمان والا 50-60 سال ہی جیا سو, لیکن اسے 50-60 ہزار سال بھی اگر دیتے, نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال نہیں, تو سارے پوری عمر ایمان نہیں لائے, تو کتنی بھی بڑی عمر انسان کو دے دے, ایمان والا کیا کرتا؟ اللہ کو مان کر زندگی گزارتا. تو چونکہ اس کی نیت ہمیشہ اللہ کو ماننے کی تھی, اس لیے بدلہ بھی ہمیشہ کی جنت کا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.